سعودی عرب یہ ایک خلیجی ممالک ہے، یہ ایک عرب ممالک ہے، یہ حجاز کی سرزمین ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے باعث فخر بھی ہے، اور یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے جس کو اب تک یورپ لوٹ رہا ہے۔ دوستو، عبدالعزیز دنیا کی جتنی بھی رائل فیملی ہیں دنیا میں، جتنی بھی، چاہے وہ عرب میں ہو، ایشیا میں ہو یا عرب ممالک میں ہو، سب سے زیادہ جو امیر اور رچ فیملی ہے وہ انہی کی ہے، سلمان بن عبدالعزیز کی ہے۔ دوستو، عرب ممالک کے لوگوں نے، سرداروں نے، بادشاہوں نے اب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا، ایسا عمل سار انجام نہیں دیا جس سے مسلم امت یہاں اسلام کو فائدہ پہنچا ہو۔ اگر ان کے پاس کوئی اسلام کی اقتدار بچی ہوئی تھی تو اب ایسا کھوتے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ان 2-3 سالوں میں جو بھی ہوا ہے سعودی عرب کے اندر، جو بھی بل پاس ہوئے ہیں یا جو بھی کنسرنڈ ہوئے ہیں، یا عورتوں کے حجاب کو ہٹایا گیا ہے اور مکہ میں عورت کی فوج کو بھی بھرتی کیا گیا ہے، وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ دوستو، عرب کے کچھ چند حقائق میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ دوستو، سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں، 22۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عیاش پرست تھا۔ ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب السعود کے شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7000 سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اب تو مزید 8000 بھی کراس کر چکی ہوگی۔ آل سعود ہی نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، فراوانی ہے۔ آل سعود خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 عیسوی میں شورا بیان مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا تھا۔ محمد بن عبد الوہاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وہابی نظریات کا پرچار کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد سعود بن محمد کی نسل کو 80 عیسوی میں عثمانی افواج یعنی ترکوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس کے 6 برس بعد سعود خاندان نے صحائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے دشمن راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید سٹرونگ کر لیا تھا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور 1930s میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری جانب 1980s میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا، اور اس کے بعد حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پایا۔ اس سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی عربوں میں، جس میں عربوں کا ساتھ دیا تھا لارنس آف عربیہ نے جو فرانس کا تھا، اور وہ شخص ایک جاسوس تھا۔ دوستو، شریف مکہ کا منصب فاطمی مصر کے دور میں 1967 میں قائم کیا گیا تھا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیات کی بنیادی ذمہ داری تھی مکہ اور مدینہ میں عازمین یعنی کہ وہ لوگ جو حج و عمرہ کے لیے آتے تھے ان کا انتظام کرنا اور ان کے لیے آسائش و آرام مہیا کرنا۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے اور آخرکار 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا، ہٹا دیا۔ اس طرح عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ آج اس شاہی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جبکہ سر و سوخ رکھنے والے امیر شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے۔ اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے۔ 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کے انتقال اور اس کے بعد سعود کو اس کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ اس طرح 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کی کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت اس سے معزول کر دیا گیا اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد سعود کی وفات 1969 کو جلا وطنی میں ہوئی۔
شاہ فیصل نے کچھ عرصہ سعودی عرب کا اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور وہ 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے۔ اس کے بعد شاہ فؤاد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو والی سعودی عرب مقرر کر دیا۔ دوستو، 1995 میں شاہ فؤاد پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے۔ 2005 میں شاہ فؤاد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لی۔ سن 2015 میں 23 جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی۔ دوستو، عبدالعزیز دنیا کی جتنی بھی رائل فیملی ہیں، دنیا میں جتنی بھی، چاہے وہ عرب میں ہو، ایشیا میں ہو یا عرب ممالک میں ہو، سب سے زیادہ جو امیر اور رچ فیملی ہے وہ انہی کی ہے، سلمان بن عبدالعزیز کی ہے، اور 4 بلین کی ملکیت ان کے حصے میں ہے ابھی تک۔ دوستو، اور میں آپ کو مزید بتا دوں کہ ان کی عیاشیاں وہ دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ شادیاں کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر عورتیں خریدتی ہیں، پھر ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک عام سا مشن ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ انہوں نے جتنی عیاشیاں کی ہیں یورپ کے اندر، یہ بات یہ وہ لوگوں سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جس طرح یہ اپنی شادیاں کرتے ہیں اپنی شہزادیوں کی سونے اور چاندی سے لاد دیتے ہیں۔ ان کے فرنیچر، ان کے باتھ روم کے ٹوائلٹ سے لے کر تقریباً چیزیں سونے سے بنی ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے ریچز فیملی ہیں، اور جو انہوں نے ٹرمپ کو سونے کی تلواریں، سونے کے دوسرے تحائف دیے، وہ بھی آپ لوگوں کی نظر سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سعودی عرب یہ ایک خلیجی ممالک ہے، یہ ایک عرب ممالک ہے، یہ حجاز کی سرزمین ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے باعث فخر بھی ہے، اور یہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے جس کو اب تک یورپ لوٹ رہا ہے۔ سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، اور اس سرزمین کا شمار مسلمانوں کے امیر ترین ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ اس کو عزت اور قدر منزلت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مکہ اور مدینہ اور دوسری زیارات بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہاں پر جو کمائی ہے زیادہ تر تیل کی، اور اس کے ساتھ جو حج عمرہ کے لیے زائرین آتے ہیں وہاں سے بھی کمائی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ عمرے اور حج وغیرہ کے پیسے۔ اس کے بعد جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، وہ بھی پیسہ، وہ بھی پرافٹ ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ زائرین یہاں پر چیزیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اس طرح یہ منڈی کا ایک شان شوکت بھی بنا ہوا ہے عربوں کے لیے۔ یہاں پر جو بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں وہ دنیا بھر میں بھیجی جاتی ہیں۔ یہاں پر جو کھجور ہوتے ہیں وہ بھی دنیا بھر میں بیچی جاتی ہیں، اور دوسرا جو تیل نکلتا ہے اس سے بھی آپ باخبر ہیں۔ سعودی عرب کے تعلقات دوسری دنیا کے ساتھ بہت ہی زیادہ اور گہرے ہیں، یعنی کہ یورپ، چائنا وغیرہ وغیرہ ان ممالک کے ساتھ، طاقتور ملکوں کے ساتھ، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ۔ تو دوستو، سعودی عرب میں ایک ایسا شہر بھی بسایا جا رہا ہے جو ٹوٹل ٹیکنالوجی سے بھرپور ہوگا، جہاں پر اڑن تشتریاں ہوں گی، اور جہاں پر دوسرے غیر مسلم لوگوں کو لے کر یہاں پہ بسایا جائے گا۔ یہاں پر امیر ترین دنیا کے لوگ ہوں گے، اور اس شہر کا نام ہے نیوم شہر، جو سطح سمندر کے ساتھ بسایا جا رہا ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں بادشاہت والا نظام ہے۔ یہاں پر کوئی 1 یونین 2 یونین والا سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پر جیسا کنگ چاہے گا، جیسا رائل فیملی چاہے گی، ویسا ہی ہوگا، یعنی کہ ایک شخص کا فیصلہ ہی اٹل ہوگا۔ یہاں پر کسی بھی شخص کو، کسی میڈیا کو، کسی عام عوام کو، کسی امام کو، کسی خطیب کو بادشاہ کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ بول بھی دیتا ہے کچھ نہ کچھ، تو نہ وہ بچے گا نہ اس کی فیملی بچے گی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے بادشاہ کے خلاف بات کی تھی، اب وہ کہاں پر ہے۔ اس طرح کے کیسز پہلے آ چکے ہیں، جیسا کہ خشگی جمال خشگی کا واقعہ تھا، اس کے بعد ایک امام مسجد کا واقعہ بھی ہو چکا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ رکھیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔